السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا سبق ہوگا معرفہ اور نکرہ کے بارے میں۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معرفہ اور نکرہ ہے کیا چیز؟ تو آج کے سبق میں معرفہ اور نکرہ کی تفصیل پڑھیں گے۔ تو عربی کے جتنے بھی اسماء ہیں یا تو وہ معرفہ ہوں گے یا نکرہ ہوں گے، یعنی معرفہ اور نکرہ کا تعلق اسم کے ساتھ ہے، فعل اور حرف کے ساتھ معرفہ اور نکرہ کا تعلق نہیں ہے۔ تو معرفہ کی پہلے ایک مثال کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں، پھر آگے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کتاب۔ اب کتاب سے کوئی بھی کتاب مراد ہو سکتی ہے، کسی کی کتاب بھی مراد ہو سکتی ہے، تو یہ کتاب نکرہ ہے، یعنی عام ہے۔ اس کی جگہ اگر ہم یہ کہہ دیں فلاں کتاب، یعنی کسی خاص کتاب کا نام لے لے، یا فلاں کی کتاب کسی شخص کی طرف منسوب کر کے لے لے، یا یہ کہہ دے یہ کتاب، تو ان صورتوں میں اس کتاب میں خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ کتاب معرفہ ہے، نکرہ نہیں ہے۔ یعنی جب کسی اسم میں تخصیص پیدا کی جائے، اس میں جو عموم ہے اس عموم کو ختم کیا جائے، اس میں تعین پیدا ہو جائے، تو وہ اسم معرفہ ہوتا ہے۔ اور معرفہ کی کل 7 قسمیں ہیں۔ ان 7 قسموں کے علاوہ باقی جتنے بھی اسماء ہیں وہ نکرہ ہوں گے۔ تو وہ 7 قسمیں یہ ہیں: علم، اور علم نام کو کہا جاتا ہے، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، معرف باللام، معرفہ بندا اور معرفہ باضافت۔ تو یہ 7 قسمیں جو ہے معرفہ کی ہے۔ ان کے علاوہ باقی جتنے بھی اسماء ہیں وہ نکرہ ہے۔ اب ان کی تفصیل ہم جان لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے علم۔ علم کا مطلب نام ہے، کسی بھی چیز، کسی بھی شخص کا کوئی مخصوص نام ہو، یعنی ہم اپنے طور سے کسی شخص کا، کسی چیز کا، کسی شہر کا کوئی مخصوص نام رکھ دیتے ہیں تو اس کو علم کہا جاتا ہے۔ مثلا ہم کسی شخص کا نام زید رکھ دیتے ہیں تو یہ زید علم ہے۔ کوئی شخص جانور پالتا ہے، اس جانور کو کوئی خاص نام رکھ دیتا ہے تو وہ معرفہ ہے۔ کسی شہر کا نام، خاص نام رکھ دیا جاتا ہے، وہ معرفہ، یعنی کسی بھی چیز کا اپنے طور سے کوئی خاص نام رکھ دیا جائے تو اس کو علم کہا جاتا ہے، اور وہ معرفہ کی اقسام میں سے سب سے پہلی قسم ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے اسم ضمیر۔ ضمیر مثلا ہم کہتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے یہ کہا، پھر وہ شخص چلا گیا، یعنی کہ ہم پہلے جب بات شروع کر دیتے ایک شخص میرے پاس آیا، پھر بار بار ہم یہ نہیں کہتے کہ اس ایک شخص نے یہ کہا، ایک شخص چلا گیا، بلکہ جب دوبارہ اس کا ذکر آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے یہ کہا، وہ چلا گیا، یعنی وہ اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو یہ ضمیر ہے۔ جیسے اس، وہ، میں، تم، آپ، ہمارے، تمہارے، یہ جو ہے یہ ضمیر ہے۔ تو عربی میں کل 70 ضمیریں ہیں جن کی تفصیل آگے آئے گی۔ اس کی ضمیر کے لیے ہم ایک مستقل سبق رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اگلی قسم ہے اسم اشارہ، یعنی جب کسی لفظ کے ساتھ اشارہ کیا جائے تو اس لفظ کو اسم اشارہ کہا جاتا ہے، اور اردو میں اس کے لیے یہ اور وہ کا لفظ استعمال ہوتے ہیں، یعنی یہ کتاب، وہ کتاب، اور عربی میں اس کے لیے ھذا، ذالک وغیرہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس کی تفصیل کے لیے بھی ہم انشاءاللہ ایک مستقل سبق رکھیں گے۔ تو اگلی قسم ہے اسم موصول۔ یہ ذرا پیچیدہ ہے۔ اسم موصول مثلا ہم کہتے ہیں نا کہ وہ جو
میں نے آپ کو کہا تھا یہ جو کام آپ نے کیا ہے، یعنی یہ جو لفظ لگا کر جو بات کرتے ہیں نا، تو یہ اس میں موصول ہوتا ہے، اور عربی میں اس کے لیے الذی، اللتی، الذین اس قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس میں موصول کے لیے بھی ہم انشاءاللہ ایک مستقل سبق رکھیں گے۔ تو اگلی قسم ہے معرف باللام، یہ تو آسان ہے۔ معرف باللام اس اسم کو کہا جاتا ہے جس کے شروع میں الف لام ہو، جیسے الکتاب ہو۔ اور چھٹی قسم ہے معرفہ بنیدہ۔ معرفہ بنیدہ یعنی ہر وہ اسم جس کے شروع میں یا حرف ندا آ جائے، مثلا یا اللہ ہے، یا زید، یا رجل، یعنی جس اسم کے شروع میں بھی یا حرف ندا آ جائے اس کو معرفہ بنیدہ کہا جاتا ہے۔ اور آخری قسم ہے معرفہ با اضافت۔ یہ مرکب اضافی میں ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب اضافی کے پہلے لفظ کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہا جاتا ہے۔ تو مضاف جو ہوگا وہ بھی معرفہ ہوگا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ معرفہ ہو۔ یعنی مرکب اضافی میں جب دوسرا لفظ معرفہ ہوگا تو اس کی وجہ سے پہلا جو لفظ ہے وہ بھی معرفہ ہوگا۔ جیسے اس کی مثال ہے غلام زیدن۔ اب یہاں پہ دوسرا لفظ یعنی مضاف الیہ جو ہے وہ زید ہے، وہ معرفہ ہے، اس کی وجہ سے غلام جو مضاف ہے پہلا لفظ ہے تو وہ بھی معرفہ بن گیا۔ تو یہ معرفہ کی کل 7 اقسام تھی۔ ان کے علاوہ جتنے بھی اسماء ہوں گے عربی میں وہ نکرہ ہوں گے، باقی اس میں اشارہ، اس میں موصول اور اس میں ضمیر کی تفصیل ہم انشاءاللہ آگے آنے والے اسباق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔